तफरुक हमारे सफों में, हमारे एतिकाद में, हमारे अहले सुन्नत वल जमात में कूट कूट के तफरुक भरा पड़ा हुआ है। हमारे मिजाज तलखियों से भरे पड़े हुए हैं। हम आपस में अभी भी रस्साकशी के शिकार हैं। आज भी हम एक दूसरे पर उंगली होते हैं, उंगली उठाकर ये साहिब वो है, ये साहिब ये है। लेकिन हमें चाहिए कि हमें भी अपने गिरे बाप को जंग के देखना चाहिए। हम सूफीज़म के दावे करने वाले हैं, हम सूफीज़म के इल्म बरदार हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करें सूफीज़म क्या सिखाता है हमें। सूफीज़म यही सिखाता है, अगर हमें अकीदे के तनाजुर से हम बात करेंगे, गौस का कौल है कि उसको सारी दुनिया, सारी कायनात अपने हिसाब में एक ज़र्रे के बराबर दिखाई देती है। गौस पाक, दिस इज कॉल्ड सूफीज़म, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस सूफीज़म के प्लेटफॉर्म को, मुनज़्ज़म और पाक किले को हम आपसी रस्साकशियों के शिकार तले इस पे दबा दे के खुद को मसरत और शादमानी क्या हमें करना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए दीन, क़िबला इमाम साहब, मोहतरम मुंतकी साहब, तजमुल साहब, वाइस चेयरमैन इदारा गौसिया फारूक साहब, एडवाइज़र मोहतरम हाजी ज़हूर साहब, सेक्रेटरी साहिबान, सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कबल इससे मैं आपके सामने एक चंद कलिमात पेश करना चाहूँ। आपकी गुजारिश में खदमतन अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपने खुतबे से पहले, अपने कलिमात से पहले यहाँ पर इस दरबार में कल नए साल की आमद पर, इस्लामिक नए साल की आमद पे मैं आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दस्तूर दुआ हूँ कि ये साल हमारे लिए खुशी, मसरत, शादमानी और कामरानी बन के आए। बिलखसूस हमारे गुनाहों के लिए कुफारा बन के आए, क्योंकि हम मौजूदा दौर जिसे हम गुजर रहे हैं, ज़ाहिरी तौर से अगर हम अपने आप का मुशाहिदा करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। सर से पांव तक जब हम अपने वजूद को मुहस्सबा करते हैं तो हमें बनावट, सजावट, दिखावट के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और अल्लाह ताला का हुक्म है, जब इंसान, मुसलमान ऐसे मजालिस में शिरकत फरमाता है तो ऐसे मजालिस में वो रहमत से फैज़याब होता है। और आज हम इस दरबारी आलिया में इसी तनाजुर से आए हैं। आज पहली बार बुके आलिया पीरानी पीर हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा के इस दरबार में हमने आज यहाँ पर अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। वजह, हमने अहले बैत को बुला है,
हमने इमाम साधु को भूला है, हमने करबला के शोधाओं को भूला है। हर करबला के बाद हर इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद करबला के आयाम आने वाले हैं। हम उन शहीदों की याद में, उन सहाबा की याद में यहां पर आज एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। कैसे? इसलिए कहां वो सहाबा, कहां इमाम हसन, इमाम हुसैन, कहां हजरत अली करमुल्लाह ताला वजह, कहां हम जिनकी देन से, जिनकी खैरात से आज यहां पर हम बैठे हैं। हम तो वाज़ तबलीग हर रोज सुनते हैं। अभी यहां पर तजब्बुल साहब ने फरमाया तफरुक हमारे सफों में, हमारे एतकाद में, हमारे अहले सुन्नत वल जमात में कूट कूट के तफरुक भरा पड़ा हुआ है। हमारे मिजाज तलखियों से भरे पड़े हुए हैं। हम आपस में अभी भी रस्साकशी के शिकार हैं। आज भी हम एक दूसरे पर उंगली होते हैं, उंगली उठाकर ये साहिब वो है, ये साहिब ये है। लेकिन हमें चाहिए कि हमें भी अपने गिरे बाप को झांक के देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। अगर आज की इस महफिल में यहां हम इकट्ठे होके तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, क्योंकि अल्लाह का फरमान है मरते दम तक मुसलमान के लिए तौबे के दरवाजे खुले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, गर्चे वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, मगर बेर तौब ने किया, बेर तौब ने किया। कौन सा तौबा? जो तौबा हमें रसूल पाक ने सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सा तौबा? जो हमें गौस पाक ने सिखाया है। हम कॉन्स्पिरेंसी में शिकार हुए हैं, हम शैतानियत में शिकार हुए हैं, हम अदावत और बुग़्ज़ में शिकार हुए हैं, हम इस्लाम से कोसों दूर भागे जा रहे हैं। लेकिन ये आयाम, ये अहले बैत कॉन्फ्रेंस हमें क्या सिखाती है? इख़वत, सादगी, इंसानियत। हम सूफीज़म के दावे करने वाले हैं, हम सूफीज़म के अलमबरदार हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करें, सूफीज़म क्या सिखाता है हमें? सूफीज़म यही सिखाता है, अगर हमें अकीदे के तनाजुर से हम बात करेंगे, गौस का कौल है कि उसको सारी दुनिया, सारी कायनात अपने इस हाथ में एक ज़र्रे के बराबर दिखाई देती है। गौस पाक, this is called Sufism, but it is very unfortunate, इस सूफीज़म के प्लेटफॉर्म को, मुनज़्ज़म और पाक किले को हम आपसी रस्साकशियों के शिकार तले इस पे दब्बा दे के खुद को मसरत और शादमानी क्या हमें करना आता है। ये हम नहीं करते हैं, हमें शैतान करवाता है। अभी भी हमें मौका है, हम जब बारीक बीनी से देखते हैं किस कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, किन नामसाइब हालात से हम गुजर रहे हैं। हमारी भागदौड़ सिर्फ एक ही जगह है, वो है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे रहबर भी हैं और हमारे रहनुमा भी हैं, हमारे लीडर भी हैं। हमें उसके कौल फैल पे, हमें उनके सुन्नत पे, हमें उनके दस्तूर पे, अपने उनके मिशन की हकीकी मानी में आबियारी करनी चाहिए, न कि तानाशाही। मेरे जहन और मेरे दिल में ऐसी बातें मुझे झंझोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं कि मैं लाऊं वो जुबान पे, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मेरी एक ही गुजारिश है उलमाए दीन से भी, सफ़ अव्वल के उलमाओं से भी, अहले सुन्नत वल जमात के दावेदारों से भी, काश
مرنے سے پہلے معراج دین یہ جانتا، یہ دیکھتا کہ ہم ایک ہی صفحے میں کھڑے ہو گے، نہ کوئی مامون، نہ کوئی بندہ نماز. اکوئی صفحہ آئشہ، اکوئی مشن آئشہ، اکوئی علم آئشہ، سکوئے مشن رسول، مشن غوث. یہ میرا شوق ہے. اور اسی حوالے سے میری انتظامیہ کی کوشش، میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو ہم صرف اور صرف دین اسلام کے لیے، دین محمد کے لیے، اہل اعتقاد کے لیے زندہ رکھیں گے. یہاں سے صرف اعتقاد کی بات چلنی چاہیے، نہ کہ کوئی سیاسی بات، نہ کوئی تفرق کی بات، نہ کہ کوئی حسد اور بغض کی بات. کون کیا کرتا ہے، let them do what they are doing. جس نے جو بھی کرنا ہے کریں. کرنے والے اپنے گناہوں میں خود ڈوب جاتے ہیں، اور آپ اور میرے کندھوں سے گناہوں کا بوجھ ہٹتا چل. یمسات کا کوئی نقط چینی چکران، یمسات کا کوئی منافقت چکران، حسد کے اعتراض، بغض کے اعتراض. یہ جان لو میرے بھائیو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. رسول پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا فرمان نہیں ہے. اس کے کندھوں سے جو بوجھ ہوتا ہے گناہوں کا، وہ ہٹتا جا رہا ہے، ہٹتا جائے گا انشاءاللہ. لیکن چڑھانے والا جو خود کو گناہوں میں ڈبوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منافق، حاسد، بغض خور. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، بغض اور ذاتی عداوت سے نجات دے. میں چند اور کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، لیکن آج کا یہ دن عظیم شان دن ہے. اگر میں یہاں اسلامی نعرہ نہ دوں تو میں سمجھوں گا کہ یہ محفل، یہ مجلس، یہ کانفرنس نامکمل ہے. ہمارا نعرہ ہے نعرہ تکبیر، ہمارا نعرہ ہے نعرہ رسالت، ہمارا نعرہ ہے پنجتن پاک کا نعرہ. اس لیے جوانوں سے میری گزارش ہے، دوستوں، بزرگوں، رفیقوں سے گزارش ہے، ڈیش سے لے کے پیچھے تک میں 3 نعرے دوں گا، اس کے بعد کنٹینیو کروں گا. تینوں نعروں کا جواب مجھے چاہیے شہادت کی انگلی اٹھا کے، اپنے معاملات، اپنے خیالات رسول پاک کی اور سلوک سے رجوع کر کے. شاید اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس محفل میں اپنے انعامات سے نوازے انشاءاللہ، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، کوئی تحریر و تقریر کا نعرہ ہے، یہ ہمارے اسلام کا نعرہ ہے، جسے معراج دین کی شان ہے، جسے علماؤں کی شان ہے، جسے اسلام کی شان اور بکے کی شان ہے. نعرہ تکبیر. میرے بھائیو زور سے شہادت کی انگلی یہاں سے چاہوں گا اٹھا کے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے آصف صاحب کو شرم آتی ہے انگلی اٹھانے میں. نعرہ رسالت، نبی کا دامن، نبی کا دامن، زور سے بھائیو، غوث کا دامن، ولیوں کا دامن، ولیوں کا دامن، غوث کا دامن. اس نعرے کا مقصد کیا تھا؟ انگلی اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ شہادت والی انگلی ہے، ایمان والی انگلی ہے. غور کریں آپ، اس انگلی سے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ انگلی ہے شہادت کی. اور نعرہ تکبیر کے وقت، نعرہ رسالت کے وقت اگر ہم اس انگلی کو نیچے رکھیں گے تو شاید یہ توہین ہے اس نعرے کی. تو شیخ سمجھ جو فلسفہ آسان علماء بہتر جانتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک داستان ہوتی ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟
میرے بھائیوں، ہم نے آپ کو یہاں پر دعوت دی، تام تو ایک روٹین مسئلہ ہے، کھاتے پیتے تو ہم اپنے سب گھروں میں ہیں روزمرہ، کوئی ساگ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، کوئی پنیر کے، کوئی گوشت کے، کوئی دال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لیکن یہ کھانا جن کو نصیب ہے، جو آج آپ کو گوشت پاک سے درزبار سے ملنے والا ہے، 10-20 صاحب کا خیرات، اس کو تبرک سمجھ کے کھانا، اس کو پیڑ بھرنے کے لیے نہیں کھانا، اس کو کھا کے یہاں سے رخصتی نہیں ہونا، بیزار ہو جائے گا میرا پیر کہ اگر آپ کھانے کے لیے آئے کھا پی کے چلے جائیں گے تو شاید میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہے گا معراج کیا یہ کھانے کی محفل تھی، کھا پی کے چلے گئے؟ نہیں، میں چاہوں گا جتنے بھی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، جوانوں کے، دوستوں کے، بزرگوں کے، برابر عصر نماز تک یہاں پر آج ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی اور سجدہ سجود ہو کے دعا کی آہوازاری کریں گے۔ شاید ہمارے گناہی کبیرہ، گناہی صغیرہ، ان صحابہ کے طفیل، جن صحابہ نے اپنی جانیں نچھاور کر کے، جن شہداء نے کربلا میں اپنی جانیں نچھاور کر کے اسلام کو زندہ کیا، اسلام اسلام اسلام، اور اسلامی دربار میں اسلام کا نعرہ، شہداؤں کے گھر میں شہداء کا نعرہ، یہ وراثت ہے شہداؤں کی، اور ہم یہاں کوئی چیئرمینی نہیں چلانا چاہتے ہیں، کوئی عہدیداری، یہ ایک منصب ہے، ایک فریضہ ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں یہاں پہ، چاہے میرا سیکرٹری ہو، کوئی بھی ہو، اعلیٰ سے ادنا تک ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم امت کے غلام ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیتا ہے، اور اگر اس کام میں کسی ایک نے بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ سمجھ لیں اسے یہاں نہیں وہاں بھگتنا پڑے گا۔ یہ چھوٹی دنیا ہے، وہاں کی دنیا بہت بڑی ہے، اس دنیا سے ڈرو جو آخرت والی دنیا ہے، جس کا کوئی انت نہیں ہے، یہ تو ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے گھروں میں، آپ کے رشتے میں، آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے محلوں میں اس سال آپ نے کتنے لوگوں کا جنازہ اٹھایا ہوگا، کتنوں کو آپ نے مقبروں تک کندھا دے کے پہنچایا ہوگا، کتنے ہوں گے؟ شاید میرے کندھوں سے بھی 5-8 لوگوں کا جنازہ نکلا ہے یہ سال میں، ٹھیک ہے؟ اور کیا پتا آج یہاں پر بڑھ چڑھ کے ہم بول بھی رہے ہیں، انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں، نعرے بھی دے رہے ہیں، کیا پتا ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ہر ایک کڑی انسان کے لیے غنیمت ہوتی ہے، ہر کڑی غنیمت ہے، اور اس کڑی کو غنیمت سمجھو۔ آپ یہاں آئے، اس کو غنیمت سمجھو، اس موقع کو فراموش مت کرو۔ یہاں سے کچھ فیض پا کے، ابھی تبرکات یہاں پر بڑھ رہے تھے، آج اہل بیت کے خدمات جو پہلی باری مجھے لگتا ہے، امام صاحب گواہ ہے، پہلی بار یہاں پر ہم نے سر انجام دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے۔ آپ اگر کسی علاقے کے منتظمین ہیں، اگر آپ کسی مسجد کے متولی ہیں، اگر آپ کسی علاقے کے سرپنچ ہیں، میرے بھائیوں ان محفلوں کا انعقاد کرو، آپ ان کو سجاؤ، یہ ٹائی سجاؤ، یہ ممبر سجاؤ، یہ دربار سجاؤ۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی پبلسٹی اور شہرت کی نمائش نہیں ہوتی ہے، اس میں عقیدہ ہوتا ہے کوٹ کوٹ کے۔ یہ نہیں
لائٹ دوں گا اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے؟ نہیں. اگر نہیں جذبہ عیسیٰ راشی، اگر نہیں جذبہ عیسیٰ راشی دوست پر اسم اعظم، تو کیا گو؟ جذبہ پیدا کرنا ہم سب کو چاہیے. ہمیں حقیقی معنیوں میں دین اسلام کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشعل کو آگے لے جانا چاہیے. یہی آج کے دور کا سبق ہے، یہ آج کی ڈیٹ کا سبق ہے. آنے والا سال اسلامک کیلنڈر جو کل سے شروع ہونے والا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں محفلیں سجانی چاہیے. کل ہی مائنڈ بنائیے آپ، یہاں سے جا کے میرے مسلمان بھائی، جوان بھائی، سیر سپاٹا تفریح کو چھوڑ کے اگر یہ ذہن بنائے گا کہ پگاہ کل آنے والا دن میرے لیے مغفرت کا دن ہوگا، شفاعت کا دن ہوگا، پریشانیوں سے نجات کا دن ہوگا. نیت بناؤ، کیونکہ انما اعمال بالنیات. اگر آج آپ نیت بنائیں گے، پھر اپنے پریوار میں بیٹھیں گے، اپنے بچوں میں بیٹھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، توجہ فرمائیے، آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے، درود و اذکار پڑھیں گے پوری اپنی فیملی کو لے کے. کیا یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے انعامات سے نہیں نوازے گا؟ ہے توجہ فرمائیے، کیا اللہ تعالی ہمیں اپنے انعامات سے نہیں نوازے گا؟ نوازے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن، غوث کا دامن. تشریف رکھیے. یہاں قبلہ مولانا داؤدی صاحب تشریف فرمایا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کے جذبات ان سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بھی. تو میں آپ سب سے ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف فرمائیے. اس کے بعد ان کی جو یہاں پر نورانی کتاب، ان کا جو نورانی کتاب ہوگا، آپ بھی انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہو جائیں گے. تو تشریف. میں اپنے بچوں سے تھوڑا گزارش کروں، آپ بیٹھیے، آپ پلیز بیٹھیے، وہیں بیٹھیے، بڑا نیچے بیٹھو، بیٹھیے، بڑا تشریف رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا کیونکہ علماؤں کے سامنے کوئی بات کہنا یہ تو آفتاب کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا توجہ ہے میری. سری پڑھو درود حضور. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. توجہ اس بوزو یون تہ خطاب انشاءاللہ اس کن تو جذبات اس دس جذبات احترامت اتونی دعوت جلکہ زن عدیم الفرصت اس مگر مجھے پتہ ہے میں بوڑ ووئی سمجھان اور مین دعوت ٹھکران نمو کے نمو کور پڑھیں واریہ تر معاملات ترک اور یہ دربار رسول اولو تشریف. اس کے لئے میں ان کا ذاتی طور پوری جملہ انتظامی کی طرف سے شکر گزار ہوں داؤدی صاحب کا. لیکن ان کے کنٹینیو کرنے سے پہلے جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں یہ میلاد، ہمیں یہ کانفرنس، ہمیں یہ مجالس اپنے گھروں میں بھی کرنی چاہیے. کیوں؟ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ بات کھو تو وقت سالو نا داؤدی صاحب سے تشریف فرمائیت یم تشریف تو اشتی سالو نہیں. عقید ہوا یہ مس تصغیر صاحب سید رسول خدا سے احترام آج عقید آج گوڑی بوجھ داؤدی صاحب کنو تو وصل ونچ واس پتہ نیرن اثر نماز دین دربار مز کی کتھا جو بوجھو مین کو آسان وقتی طور کچھ ساتھ پیشتی مگر بوزو ونان. اس لیے بہمو ویس ادبن بوزو ساری ٹھیک ٹھاک پڑھ. تامک کر میں گزارش تامک شد بجے انشاءاللہ کرنی ایسی منتقی زبان فرمو امتحان سے بکایالیس جدت سے پن فرائض تبلیغی پروگرامی کی اتھے کنیت یہ ہر کا پروگرام پانیس ٹائم اس پیٹ مگر کہ نیرت گجو یہ تھی کچھ لے کے جانا میرے بھائیو،
लेके जाना, देने वाला तो बैठा है देख रहा है कि मेरे पास कौन आया है। 9 बजे बैठने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा, 4 बजे पढ़ने वाला भी खाली हाथ नहीं जाएगा। कैसे ये साथ तमिस यकीन कमिल का जोड़ आज मेरिस पीरस तो मेरिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं बिना वक्त ज़ाय किए हुए, वक्त की जो तंगी दामनगीर है, मैं अपने अजीज़ुल मोहतरमुल मुकाम वाजिबुल एहतराम जनाब किबला दाऊदी साहब को यहाँ डाइस पे अपने नूरानी खिताब फरमाने की दावत देता हूँ और आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप बिल्कुल इत्मीनान होकर यहाँ पर तशरीफ़ रखिएगा। आज जो वारिया आज ज़मींदारी थी, मुझे उस पर भी नज़र है। आज ज़मींदारी भी है, बहुत सी जगहों पे कॉन्फ्रेंसें भी है, बहुत से अल्माई दीन हमारे मुख्तलिफ मुकामात पे बिजी भी, उनका शेड्यूल भी टाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाया। आप सबका शुक्रिया। दाऊदी साहब से गुजारिश वो तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।